میں ہوں آپ کا میزبان محمد قمر۔ آپ دیکھ ناظرین، آج ہم اسلامی سال کے ایک نہایت و بابرکت عظیم دن یعنی 8 ذی الحج کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان احرام باندھ کر حج کا عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مکمل عاجزی، اطاعت اور قربانی کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ناظرین، 8 ذی الحج کو حجاج اکرام احرام باندھ کر سفید چادروں میں ملبوس ہو کر وہ دنیا کی شان و شوکت، دولت اور فرق بھلا دیتے ہیں۔ نہ کوئی امیر نظر آتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی مزدور، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہی آواز میں پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے لیے ہیں۔ یہ وہی مناظر ہیں جو امت مسلمہ کے اتحاد، اخلاص اور محبت کو اللہ سے ظاہر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے ہر کونے سے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم کی سچی تعریف کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج کے دن حجاج اکرام مینا پہنچتے ہیں۔ وہاں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اگلے دن عظیم رکن یعنی وقوف عرفات کی تیاری کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذی الحج کو مینا تشریف لے گئے اور وہاں نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ دن دراصل بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی محبت سے دل خالی کر دو، تقوی اختیار کر لو، صبر اور عاجزی اپناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنے میزبان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ و نافذ۔